مشہور صوفی بزرگ حضرت نبی رضا شاہ المعروف بادادہ میاں کا 115واں عرس مبارک اپنی تمام سابقہ روایات کے ساتھ 18 اکتوبر کو شروع ہو کر 22 اکتوبر 2022 کو تمام ہو گیا۔ رضوان فاروقی نے عرس کے آغاز سے قبل حضرت صباحت حسن شاہ صاحب جو حضرت نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے موجودہ سجادہ اور اپنے اجداد کے حقیقی جانشین ہیں، خدمت خلق اور دکھی انسانیت کی خدمت ہی جن کا مشن ہے، عوام و خواص جن کی شخصیت سے متاثر ہیں، ان کے ارد گرد مریدوں و مداحین کا ہمہ وقت حالہ رہتا ہے۔ پورے ہندوستان میں جن کے مداحین و معتقدین کے فیوز و برکات کی کہکشاں بکھری ہوئی ہے۔ میں نے حضرت صباحت حسن شاہ سے جاننا چاہا کہ آپ کے والد گرامی اسلاف بالخصوص دادا میاں رحمۃ اللہ علیہ کا مشن کیا تھا، آپ کا مشن کیا ہے؟ حضرت کا جواب تھا، دلوں کو جوڑنا، گمراہی کو ختم کرنا، ہندوستان کو جنت نشاں بنائے رکھنے کی کوششیں جاری رکھنا، علاقائی اور لسانی تعصب کی چھوٹی بڑی تمام دیواروں کو منہدم کر کے اخلاق و محبت اور ایثار و وفا کے نغمات سے فضا کو خوشگوار بنانا ہے۔ انہوں نے کھل کر کہا، ہم مسلکی تصادم سے ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں۔ دادا میاں کا در سبھی کے لیے ہمہ وقت کھلا ہے، ہر کوئی یہاں آ کر بقدر ظرف و استعداد فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہاں 18 اور 22 اکتوبر کو مشاعرے کا خصوصی اہتمام ہوا، جس میں شعراء نے منقبتی کلام کے ساتھ ایسے اشعار بھی پڑھے کہ جن سے گنگا جمنی تہذیب کو فروغ حاصل ہو، لوگ قریب آئیں اور امن و اتحاد کا پیغام عام ہو، انسانیت کی فلاح و بہبود کا سلسلہ ہنوز جاری رہے۔ ہندوستان جہاں مختلف تہذیبوں، قوموں اور رنگ و نسل کے افراد و اشخاص کا گلدستہ ہے، وہیں یہاں کی فضا میں ایثار و وفا، اخلاق و مروت اور شرافت و نفاست کی خوشبو رچی بسی ہے۔ باہمی اتحاد و اتفاق کی ڈور کو مضبوط و مستحکم کرنے میں بزرگان دین اور صوفیاء کرام کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ خانقاہیں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے ساتھ دلوں کو جوڑنے اور دوریوں کو مٹانے کا کار مستحسن انجام دیتی رہی ہیں۔ صبر و شکر کی تلقین یہاں ہوتی ہے، روح کی پاکیزگی و طہارت کے لیے ورود و وظائف اور طہارت نفس و پاکیزگی و قلب کے لیے نہایت شاندار سلیقے و طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ مادیت کے اس دور میں بھی بزرگان دین کے مزارات کشش رکھتے ہیں۔ جوق در جوق زائرین و معتقدین کی آمد بتاتی ہے کہ انہیں دنیا کے عیش و آرام میں وہ سکون نہیں جو کہ مزارات مقدسہ پر حاضری کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ بے شک ہندوستان میں خانقاہوں کی کمی ہے، نہ ہی علماء، صلحاء اور صوفیاء کرام کی، مگر کچھ خانقاہیں، شخصیات اور پروگرام ایسے ہیں کہ جن کا ذکر ضروری بلکہ ازہر ضروری معلوم ہوتا ہے۔ خانقاہ نبی رضا شاہ المعروف بادادہ میاں کے مزار مبارک پر منعقد ہونے والے مشاعرے بھی ایسے ہی ہیں جو تاریخی حیثیت کے حامل ہیں، جن میں پروفیسر ملک زادہ منظور احمد، ڈاکٹر انیس انصاری، ڈاکٹر انور جلال پوری، پنڈت ہنومان شرما عاجز ماتوی، بال مہیشر رائے بریلوی، نسیم اختر صدیقی، مست حفیظ رحمانی، شاعر فتح پوری، رونق مصور عارفی، حیات وارسی، ظہیر کانپوری، مسٹر لکھنوی، قیصر وارسی، شمس بھارتی، سید مہتاب حیدر، ایس رضوان، پروفیسر خان محمد عاطف، ڈاکٹر شاکر ہاشمی جیسی مختلف الجہات شخصیات نے وقتاً فوقتاً شرکت فرمائی ہے۔ آج بھی یہاں سینئر شاعر محمد فاروق جازب، صاحب دیوان شاعر مرزا شارق لاہورپوری، سنجے مصرا شوق، رحمت لکھنوی، رام پرکاش بے خود، رفعت شہدہ صدیقی صاحبان اہتمام سے شرکت کرتے ہیں۔ پیش ہے لرنا آن لائن ود فیضان خان کے پلیٹ فارم سے ترہی وغیر ترہی کلام۔ جازب صاحب فرماتے ہیں، حاکم شہر ہے فریاد پہ مانگے گا ثبوت، حاکم شہر ہے فریاد پہ مانگے گا ثبوت، اپنی پلکوں پہ سنبھالے ہوئے آنسو رکھنا۔ انہی محبتوں سے یہ شعر کہ لب و وارث قد و گیسو پہ نظر ہے سب کی، لب و وارث قد و گیسو پہ نظر ہے سب کی، میری خاطر بھی بچا کر کوئی پہلو رکھنا۔ اور اس شعر پہ بطور خاص شاعر کو نوازا گیا کہ یہاں آئے ہو تو پھر حد مقرر میں رہو، یہاں آئے ہو تو پھر حد مقرر میں رہو، تم پہ لازم ہے یہاں ذہن کو یکسو رکھنا۔ اور یہ شعر بھی اسی محبت سے کہ فیصلے عدل کا معیار ہوا کرتے ہیں، فیصلے عدل کا معیار ہوا کرتے ہیں، تم جو منصف ہو مزاجوں میں ترازو رکھنا۔ بات تو جب ہے دماغوں کو مہک دے جائے، بات تو جب ہے دماغوں کو مہک دے جائے، اس طرح فن کو بنائے ہوئے خوشبو رکھنا۔ اور شعر آخر، روشنی چاہیے ظلمت میں تو پھر ساتھ اپنے، روشنی چاہیے ظلمت میں تو پھر ساتھ اپنے، تم کو سورج نہ میسر ہو تو جگنو رکھنا۔ یہ شعر بھی سماعت فرما لیجیے کہ خود سمجھ جاؤ گے تم وقت کی رفتار ہے کیا، خود سمجھ جاؤ گے تم وقت کی رفتار ہے کیا، اپنی مٹھی میں اٹھا کر ذرا بالو رکھ۔ یہ تھے محمد فاروق جازب۔ مہمان خصوصی حاجی خالد یعقوب صاحب، ان کا خانقاہ سے خصوصی تعلق ہے، وہ
اسی خانوادے کے ہیں. سماعت فرمائیں ان کے اشعار منقبتی. یہ کس نے کہا ہے قدورت یہاں ہے، یہ کس نے کہا ہے قدورت یہاں ہے، شریعت طریقت محبت یہاں ہے، کلاه فضیلت یہ نورانی چہرے، کلاه فضیلت یہ نورانی چہرے، نفاست شرافت طہارت یہاں ہے. انہی محبتوں سے یہ شعر بھی. اردو کا یہاں کچھ نہ بس چل سکے گا، اردو کا یہاں کچھ نہ بس چل سکے گا، کہ دادا میاں کی حکومت یہاں ہے. اور یہ شعر بطور خاص ہے جب اہل بیت نبی سے تعلق، صحابہ کی بھی آج مدحت یہاں ہے، بدل دے ہمارے دلوں کو جو خالد، حقیقت میں وہ نور و نکہت یہاں ہے. رضوان فاروقی کے شعر بھی حاضر ہیں. ہم جہاد عملی، ہم جہاد عملی سے شرف جاہ ہوئے، بے عمل ہو گئے تو قصے کوتاہ ہوئے. ایسے لوگوں کی بھی تاریخ پڑھی ہے ہم نے، خانقاہوں سے نکل آئے تو گمراہ ہوئے. یہ شعر بھی حاضر ہے. آبلے پڑ گئے تلووں میں نئی نسلوں کے، آبلے پڑ گئے تلووں میں نئی نسلوں کے، جا کے دفتر میں تبھی لائق تنخواہ ہوئے. رفعت شہزاد صدیقی فرماتے ہیں یہ کہہ کے اس نے ہٹایا نقاب رخ اپنا، یہ کہہ کے اس نے، یہ کہہ کے اس نے ہٹایا نقاب رخ اپنا، جو بے ادب ہوں میری بزم سے نکل جائے. رحمت لکھنوی فرماتے ہیں ہم سے اخلاق کا دامن کبھی چھوٹا ہی نہیں، ہم سے اخلاق کا، ہم سے اخلاق کا دامن کبھی چھوٹا ہی نہیں، ہم تو دشمن سے بھی ملتے نہیں دشمن کی طرح. اعظم صدیقی صاحب کو بھی سماعت فرما لیں. نام کو ان کے مٹا کر کیا ملے گا آپ کو، نام کو ان کے مٹا کر کیا ملے گا آپ کو، نام کو ان کے مٹا کر کیا ملے گا آپ کو، اتنی نفرت آپ کو کیوں ہے میرے اجداد سے. اعظم صدیقی صاحب کے بعد ڈاکٹر حمایت جیسی جو ایک صحافی ہیں، ان کا شعر سماعت فرما لیں. اس سے بڑھ کر زیست کی معراج کیا ہوگی بھلا، اس سے بڑھ کر زیست کی معراج کیا ہوگی بھلا، تم ہمارے ہو گئے اور ہم تمہارے ہو گئے.
ساحل عارفی، جن کے ایک شعر نے انہیں عمرے کی سعادت بخشی، ان کا شعر سماعت فرما لیں۔ کسی شاہ سے نہ وزیر سے کبھی پاؤ گے نہ امیر سے، کسی شاہ سے نہ وزیر سے کبھی پاؤ گے نہ امیر سے، تمہیں چاہیے جو سکون دل ملو خانقاہی فقیر سے۔ مدھم لہجے کے شاعر، نہایت خوبصورت آواز میں اپنی شاعری پیش کرنے والے عرفان لکھنوی یوں گویا ہوتے ہیں: نرم پھولوں سے ڈر گئے پتھر، نرم پھولوں سے ڈر گئے پتھر، کیوں نہ غیرت سے مر گئے پتھر۔ ڈاکٹر افضل لاہور پوری نہ صرف خانقاہ نبی رضا شاہ میں تشریف لائے بلکہ ان کی شاعری کو پسند کیا گیا۔ پیش ہے ان کا یہ مطلع: جو عارفانہ نگاہوں کا رخ بدل جائے، جو عارفانہ نگاہوں کا رخ بدل جائے، فلک کے چاند ستاروں کا رخ بدل جائے۔ تشنا اعظمی اعظم گڑھ سے تعلق ہے، لکھنؤ میں مقیم ہے، ان کا یہ شعر سماعت فرمائیں: دل تڑپ اٹھے کسی بے کس کے حال زار پر، دل تڑپ اٹھے کسی بے کس کے حال زار پر، آدمیت کا یہی دستور ہونا چاہیے۔ محمد علی ساحل فرماتے ہیں، اتفاق سے محمد علی ساحل صاحب کا فوٹو شہر کے تمام اخبارات میں شاہ سرخی کے نیچے سجایا۔ شعر سماعت فرمائیں: کردار بیچ دینے کا انجام یہ ہوا، کردار بیچ دینے کا الزام یہ ہوا، دل میں اترنے والے نظر سے اتر گئے۔ بہت اچھا پیغام تھا۔ نصیر احمد نصیر فرماتے ہیں: کچھ کمی سی رہتی ہے لطف سب نہیں ملتے، کچھ کمی سی رہتی ہے لطف سب نہیں ملتے، جب تلک تیرے لب سے میرے لب نہیں ملتے۔ معید رہبر کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیں: شعور اس کا ہمیں محبوب کی نسبت سے آیا ہے، شعور اس کا ہمیں محبوب کی نسبت سے آیا ہے، مقام رہے کہ ہم جو لا مکان کی بات کرتے ہیں۔ جلال لکھنوی: عشق کے آفس میں ہر ورکر ڈفر رکھا گیا، عشق کے آفس میں ہر ورکر ڈفر رکھا گیا، میں نکما تھا مجھے بھی جاب پر رکھا گیا۔ اور یونس پیتے پوری بہت نروس نظر آئے، ان کو شروع میں پڑھا دینا چاہیے، بہت دیر تک وہ ٹھہر کے پڑھنے والوں میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال مشاعرے میں کوئی پہلے پڑھتا ہے کوئی بعد میں پڑھتا ہے۔ سماعت فرمائیں ان کا شعر: غریب آدمی کا سمجھدار بیٹا، غریب آدمی کا سمجھدار بیٹا، کھلونوں کی خاطر مچلتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر عامر اشرفی کیا فرماتے ہیں، دیکھیے: یہ خلوص دل کے سجدے، یہ خلوص دل کے سجدے، تیرا پاک آستانہ، مجھے کیا غرض کہ ڈھونڈوں کہیں اور میں ٹھکانہ۔ شیدا سلطان پوری بہت دھمکدار لہجے کے شاعر، سلطان پور سے تشریف لائے، وہ سلطان پور جو مجروح سلطان پوری کا اور اجمل سلطان پوری کا سلطان پور ہے۔ سماعت فرمائیں ان کا شعر: سب سے اچھا سب سے سندر بھارت دیش ہمارا ہے، سب سے اچھا سب سے سندر بھارت دیش ہمارا ہے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کا یہاں گزارا ہے۔ عاصم کاکوروی کا شعر سماعت فرمائیں: سکون کی نیند کی خاطر دوا ہرگز نہ لینا تم، سکون کی نیند کی خاطر، سکون
سکون کی نیند کی خاطر، سکون کی نیند کی خاطر دوا ہرگز نہ لینا، تم پڑوسی ہو اگر بھوکا اسے کھانا کھلا دینا۔ بہت اچھا شعر۔ حامد لکھنوی نے وہ ہاتھ پیر دکھائے کہ ان کے استاد عرفان لکھنوی بھی حیران نظر آئے۔ یا رب میری دعاؤں میں تاثیر ڈال دے، یا رب میری دعاؤں میں، یا رب میری دعاؤں میں تاثیر ڈال دے، ظلم و ستم کے پاؤں میں زنجیر ڈال دے۔ مزاحیہ شاعر جناب محمد علی علوی دلی سے لکھنؤ تشریف لائے اور بہت جلد مقبول ہو گئے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ بزم میں دادا میاں کی آئے ہیں سب اہل دل، بزم میں دادا میاں کی آئے ہیں سب اہل دل، جس کے دل میں ہو قدورت وہ یہاں آئے گا کیوں۔ ولی شمیم برہان پوری کو ملاحظہ فرمائیں۔ پہنچے ہیں کس مقام پہ تیری تلاش میں، پہنچے ہیں کس مقام پہ تیری تلاش میں، یہ بھی نہیں ہے یاد چلے تھے کہاں سے ہم۔ اور ان کا یہ شعر بھی حاضر ہے۔ یہیں جان دینے کو جی چاہتا ہے، یہیں جان دینے کو جی چاہتا ہے، تمہارے غلاموں کی جنت یہاں ہے، تمہارے غلاموں کی جنت یہاں ہے۔ ڈاکٹر افضل لاہور پوری فرماتے ہیں، رونق بڑھا رہا ہے مکانوں کی ہر کوئی، رونق بڑھا رہا ہے مکانوں کی ہر کوئی، صحرا کو پر وقار بنائے ہیں اہل دل۔ اور موعد رہبر یوں گویا ہوتے ہیں، اس دور پر فتن میں بڑی بات ہے کہ آج، اس دور پر فتن میں بڑی بات ہے کہ آج ماحول سازگار بنائے ہیں اہل دل۔ اور یہ شعر بھی، گلہائے لفظیات لبوں پر لیے ہوئے، گلہائے لفظیات لبوں پر لیے ہوئے، دادا میاں کی بزم میں آئے ہیں اہل دل۔ عرفان لکھنوی یوں گویا ہوتے ہیں، شاہ رضا کی بزم سجائے ہیں اہل دل، شاہ رضا کی بزم سجائے ہیں اہل دل، یہ سن کے دور دور سے آئے ہیں اہل دل۔ اور خلیل اختر خلیل کا شعر سماعت فرمائیں۔ یہاں ہر طرف بھائی چارہ ملے گا، یہاں ہر طرف بھائی چارہ ملے گا، جو بھارت تھا پہلے وہ بھارت ملے گا۔ ڈاکٹر عامر اشرفی کو بھی سماعت فرما لیں۔ مولوی عبدالحی کے فیض سے یہ میخانہ بنا، مولوی عبدالحق کے فیض سے یہ میخانہ بنا، سلسلہ ابوالعلائی اپنائے ہیں اہل دل۔ یہ بالکل نئی بہر اور سب معاملے ان کے الگ ہیں، یہ بہت ہی مجذوب صفت آدمی ہے۔ سماعت فرمائیں ساحل عارفی کو۔ عقیدت یہ کہتی ہے رک جا یہیں پر، عقیدت یہ کہتی ہے رک جا یہیں پر، شریعت طریقت محبت یہاں ہے، شریعت طریقت محبت یہاں ہے۔ نئی منظر جو قاری قرآن ہیں یوں گویا ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے یہ جتنے بھی پیرے طریقت، ہیں بیٹھے یہ جتنے بھی پیرے طریقت، انہیں کھینچ لائی عقیدت یہاں ہے۔ اعظم صدیقی کا شعر بھی حاضر ہے، چٹائی پہ بھی شان و شوکت یہاں ہے، چٹائی پہ بھی شان و شوکت یہاں ہے، فقیری میں بھی بادشاہت یہاں
ہے، اور اچھا مسئلہ تھا۔ یونس فتح پوری یوں گویا ہوتے ہیں، زمیں تا فلک نور ہی نور دیکھا، ضیا بار شم میں رسالت یہاں ہے۔ محمد ارقم تنبوری، جب روضہ رسول پہ آئے ہیں اہل دل، جب روضہ رسول پہ آئے ہیں اہل دل، رو کے حال اپنا سنائے ہیں اہل دل۔ نصیر احمد نصیر، لب پر درود پاک سجائے ہیں اہل دل، بگڑا ہوا نصیب بنائے ہیں اہل دل۔ جلال لکھنوی، پچھلے برس بھی خوب ملا تھا یہاں سے پیار، پلکوں پہ اس برس بھی بٹھائے ہیں اہل دل۔ ابرار ساری میں ایک شعر لکھ کے روانہ ہو گئے، ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ نفرت کے حامیوں میں ہیں، نفرت کے حامیوں میں ہیں بے چینیاں بہت، پرچم محبتوں کا اٹھائے ہیں اہل دل۔ فاروق جاذب صاحب فرماتے ہیں، اپنوں کے واسطے بھی زباں پر ہے مرحبا، اپنوں کے واسطے بھی زباں پر ہے مرحبا، غیروں کو بھی گلے سے لگائے ہیں اہل دل۔ اور قبلہ رحمت لکھنوی، سکون دل و جاں کہاں ڈھونڈتے ہو، ہر ایک قلب مضطر کی راحت یہاں ہے، سکون دل و جاں کہاں ڈھونڈتے ہو، ہر ایک قلب مضطر کی راحت یہاں ہے۔ شہدا سلطان پوری بالاکٹ شاعر، کہاں کس نے ہوتی سیاست یہاں ہے، کہ ہوتی خدا کی عبادت یہاں ہے۔ شمس و قمر، یہ بڑی عجیب جوڑی ہے، ایک پڑھتا ہے ایک داد بٹورتا ہے، لیکن شعر کہا ہے تو سماعت فرمائیں۔ پہنچ جائیں طیبہ یہ شمس و قمر بھی، یہ شمس و قمر بھی پہنچ جائیں طیبہ۔ ولی شمیم، مریدوں کے لب پر یہی ہے ترانہ، جمال بہار ولایت یہاں ہے۔ یہ شعر بھی خوب ہے، یہاں دال گلتی نہیں گردشوں کی، یہاں دال گلتی نہیں گردشوں کی، صباحت میاں کی حکومت یہاں ہے، سلوک و تصوف کے دیوانو آؤ، طریقت برنگے شریعت یہاں ہے۔ سنجر کلکتوی، کیا خوب آواز ہے صاحب، کیا کلے ٹھلے سے پڑھتے ہیں۔ کیسے نہ آج مہکے ہر ایک گوشے حیات، کیسے نہ آج مہکے ہر ایک گوشے حیات، عشق و وفا کے پھول کھلائے ہیں اہل دل۔ جلال لکھنوی یوں گویا ہوتے ہیں، بٹتا ہے روز و شب یہاں صدقہ حسین کا، بٹتا ہے روز و شب یہاں صدقہ حسین کا، حاصل وہی تو کرنے کو آئے ہیں اہل دل۔ بہت نوازے گئے۔ یونس فتح پوری فرماتے ہیں، نہیں صرف آقاؤں کی قدردانی، غلاموں کی بھی قدر و عظمت یہاں ہے۔ اور ان کا یہ شعر بھی، جسے کہتے ہیں راحت روح پرور، وہ دادا میاں کی بدولت یہاں ہے۔ شہدا صدیقی صاحب، ان کا کلام ہمیشہ کی طرح اچھا تھا، خوب اچھا، بہتر سے بہتر تھا، سماعت فرمائیں۔ دنیا مثال دیتی ہے جن کے خلوص کی، دنیا مثال دیتی ہے جن کے خلوص کی، دیکھا تمہیں تو یاد وہ آئے ہیں اہل دل،
اور نئی منظر یہ دادا میاں کا جو ہے آستانہ، یہ دادا میاں کا جو ہے آستانہ، ذرا دیکھیے کتنی راحت یہاں ہے۔ رحمت لکھنوی صاحب کے بعد تمام۔ بصارت یہاں ہے، بصیرت یہاں ہے، اتنے اچھے مطلب کم کہے گئے۔ بصارت یہاں ہے، بصیرت یہاں ہے، سبھی کچھ رضا کی بدولت یہاں ہے۔ بہت شکریہ۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔